اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کی نوین نشست ہے، اور اس سے پہلی والی نشست میں سورہ اسراء کی الاسراء کی جب آیتیں پڑھی گئی تو اس کے اندر ایک آیت یہ بھی تھی قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہوتے تو وہ لوگ یہ کہ عرش پر پہنچ کر کوئی اپنا مقام حاصل کر لیتے، لیکن جب کوئی اللہ کے سوا کوئی عرش پر پہنچ کر اپنے عاقب اعلیٰ اور اپنے معبود ہونے کا جب کوئی مقام حاصل نہیں کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ الہ کی ذات وہی ہے جو عرش الہی پر اپنا مقام حاصل کر لے. عرش کی تفصیل کیا ہے میں اس وقت اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا. یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ اسلاف نے اس کا جو یعنی اسلاف کا جو طریقہ تھا، جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جب ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. استواء علی العرش یقینی ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور امام ربیعہ نے جو بات کہی وہ بھی علامہ شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اس قول کو نقل کیا ہے. السؤال الاستواء غیر معقول والکیف غیر مجہول ومن اللہ الرسالہ وعلی الرسالۃ البلاغ وعلینا التصدیق. استواء کی کیفیت معلوم نہیں ہے اور اس کا ہونا یقینی ہے. اللہ کی جانب سے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور رسولوں کے اوپر یہ جواب داری ہے کہ وہ اپنی بات کو پہنچا دیں. اور یہ کہ ہم پر یہ بات ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم رسول کی بات کو سچا سمجھیں. تو اچھا یہ اسلاف کا جواب تھا. اور یہ کہ اخلاف کا یہ جواب ہے کہ عرش سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت حافظہ ہے، یعنی اللہ کا وہ آرڈر جو امر تکوینی اور امر تشریعی کا جس سے تعلق ہے، اس سے وہ مراد ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی معبود عرش الہی پر اپنا مقام حاصل نہیں کر سکا تو وہ الہ نہیں ہو سکتا. تو الہ صرف ایک اللہ ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بیان اسلام کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پہلا حصہ لا الہ الا اللہ کے اوپر یہ بیان کا سلسلہ چل رہا ہے. اب آئیے الہ کے تعلق سے کہف کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. الکہف، کہف کے معنی آتے ہیں غار کے. چونکہ یہ اصحاب کہف کے قصے سے
چونکہ اس کے اندر اصحاب کہف کا چونکہ ذکر ہے، اس کے لیے اس سورت کا نام الکہف ہے۔ سورہ کہف کی نماز مطلب سورہ کہف کی جمعہ کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کہف میں 3 جگہ ایسی آیتیں جس میں الہ کا ذکر ہے، 14، 15 اور آخری آیت 110۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس کے سیاق اور سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ ہم آپ کے سامنے ان کا اصل قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی اصحاب کہف کا اصل واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے۔ فقالوا، بس کہا انہوں نے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسی بات کہی تو اس وقت ہم نے بیجا بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ، یہ وہ لوگ ہیں ہماری یہ قوم جو اللہ کے علاوہ جنہوں نے دوسرے معبودوں کو تراشا ہے، یعنی رب کائنات کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ بنا بیٹھی ہے اور دوسروں کو خدائی مقام دیا ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لوگ اپنے اس دعوے کے اوپر کھلی دلیل آتے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ ظلم کرنے والا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب یہ لوگ الگ ہوئے، وَمَا يَعْبُدُونَ، یعنی یہ لوگ ان لوگوں سے الگ ہوئے جو غیر اللہ کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ نہیں عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، یعنی بے تعلق ہوئے۔ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان لوگوں نے اپنا یہ پلان بنایا کہ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم کو یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے، اب چلو فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔
ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا، وَيُحَيِّي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام کے لیے سرو سامان مہیا کرے گا۔ بہرحال اب آگے اصحاب کہف کا بہت لمبا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال اس غار کے اندر، بلکہ 309 سال انہوں نے اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اس کے بعد 309 سال کے بعد وہ اٹھ کر جب باہر آئے، جب وہ گئے، جب بھاگ کر گئے تو دقیانوس کی حکومت تھی، اور جب واپس آئے تو پورا سسٹم بدل چکا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر لوگ تھے، اور جب وہ جو ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا، اور اس نے جب روٹی کے لیے جب سکہ دیا تو کہا یہ کہاں سے تم دقیانوسی سکہ لائے؟ اس کے بعد سے آج تک یہ محاورہ کسی پرانی چیز پر بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، پھر اس کے بعد ان کی وفات اسی غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات دی۔ تو اس سے معلوم ہوا، ان تمام آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے جو ایسے وقت میں بھی ایک ایسا یعنی پاس بادل موت کا ایک خرشمہ نکلاتا ہے، اور یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ باس بادل موت کا خرشمہ نکلائے، اور کوئی آدمی کے اندر یہ شان نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان کو سلایا اور ان کو زندہ رکھا، تو وہی الہ ہے جو ایسی غیر معمولی قوت کا کرشمہ دکھلائے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ کہف کی آخری آیت جس کے اندر الہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اگر یہ واقعہ ہے کہ فلاں ولی نے 12 برس کی کشتی نکالا اور فلاں کو زندہ کیا، یہ سب جو ہے بے بنیاد واقعات ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اسلام کو سخت ضرورت تھی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ یعنی حضرات صحابہ یہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم اپنی عمر آپ کو دے سکتے تو ہم اپنی عمر آپ کو دے ڈالتے۔ ایسوں کی سخت ضرورت تھی اسلام کو، جن کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول جیسی ہستی نے یہ دعا مانگا، اللہم اعز الاسلام بالعمر۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ عمر کا اسلام آنا مسلمانوں کی فتح ہے، اور ان کی ہجرت اللہ کی نصرت ہے، اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو کیوں نہیں زندہ کیا وہ صاحب نے؟ تو یہ سب بے بنیاد واقعات ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آخر آیت پڑھ رہے ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کو ذرا پہلی کی آیت سے پڑھیں گے تو ذرا اور زیادہ لطف آئے گا۔
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے محمد ان سے کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ سمندر ختم ہو جائے گا مگر رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. بلکہ اگر اتنی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی روشنائی کفایت نہیں کرے گی. رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی، یعنی باتوں سے مراد اللہ کا کام، اللہ کے کمالات، اس کی عجائبات قدرت، اس کی تعریف وغیرہ. قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میں تم جیسا ہی بشر ہوں. ٹھیک اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے، یہ نہیں بولے کہ میں بظاہر بشر ہوں وغیرہ، یہ سب باتیں نہیں ہیں. یوحا الیہ، ہاں لیکن میں تم جیسا بشر رہنے کے باوجود مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میں پیغمبر بھی ہوں. یوحا الیہ، میری جانب اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں. انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو امید کرتا ہے رب کی ملاقات کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا عقیدہ رکھتا ہے، امید کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہے جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو جائے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر روئے زمین کے درخت بھی قلم بن جائے اور 7 سمندر بھی اگر یہ کہ روشنائی بن جائے تب بھی اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے. تو الہ وہی ہے جس کی تعریف جو ہے ختم نہ ہو، جس کے کمالات کبھی ختم نہ ہو، جس کے کلمات کبھی ختم نہ ہو. اور جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، آپ کے رب کے کلمات مکمل ہوئے، وہاں کلمات سے مراد امر تکوینی نہیں بلکہ امر تشریعی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات سے مراد اللہ، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں اس سے وہ مراد ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے کلمات کبھی ختم نہ ہوں، جو مکمل دین بھی اتارے اور وہ ایسا تعریف کے لائق ہے کہ اس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، اور وہ پیغمبر کے اوپر وحی الہی اتارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے، اور پھر روز حشر برپا کرے. یہ تمام صفات جس کے اندر ہیں وہی الہ ہے. اور اگر یہ صفات سے کوئی آدمی کے اندر یہ صفات نہیں ہے، کسی ہستی میں یہ صفات نہیں ہے، وہ نہ روز حشر برپا کر سکتا ہے اور نہ اس کی تعریف ایسی ہے کہ جس کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، تو وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا. اب تک ہم نے سورہ کہف کی آیتیں پڑھی تھی، اب آگے سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں 2 جگہ ہے جہاں پر الہ کا ذکر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ مریم، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے. اور پورے کلام پاک میں سب عورتوں کا بہت ساری عورتوں کا تذکرہ تو آیا ہے، لیکن کسی کا نام نہیں آیا ہے. یعنی پورے کلام پاک میں عورتوں کا تذکرہ تو آیا ہے لیکن کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے سوائے حضرت مریم کی. اور حضرت مریم کا
نام بھی ہے اور ان کے نام کے ساتھ ایک صورت بھی ہے. تو سورہ مریم کی وہ آیتیں ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں جس کے اندر 2 جگہ الہ کا ذکر ہے. ایک تو آیت نمبر 46. مگر آیت نمبر 46 میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے. اس لیے آئیے وہ سورہ مریم کی وہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. اذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. جب کہا انہوں نے اپنے والد کو، یعنی ان کے باپ آزر، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ انعام کے اندر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ جب کہا انہوں نے اپنے باپ کو، یا ابتی اے میرے باپ، لِمَ تَعْبُدُ کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَسْمَعُ یعنی ان چیزوں کی جو نہ سنتی ہے، وَلَا يُبْصِرُ اور نہ دیکھتی ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکتی ہے. کیونکہ ان کے باپ بت کو بناتے بھی تھے اور بت کو تراشتے بھی تھے، اور پھر یہ کہ بت کی پوجا بھی کرتے تھے، اور پھر یہ کہ امرود کے پاس بھی ان کا ایک بڑا مقام تھا. چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ کا ایک مقام رکھتے تھے. اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو آپ کے والد ہی نے سب سے پہلے جا کر نمرود کے سامنے یہ کیس دائر کیا. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے باپ، میرے پاس علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے باپ، شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان کی عبادت سے مطلب ہے شیطان کی اطاعت. ان الشیطان اس لیے کہ شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا بلکہ اطاعت کرتا ہے، اور عبادت بمعنی پرستش وہ اللہ کے سوا کسی کی کرنا بالکل یہ کیا حرام ہے. اب یہ شیطان کی جو یہ اطاعت کرتے ہیں، یہاں یہ کہ عبادت اطاعت کے معنی میں ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اور یہ کہ عبادت غیر اللہ کی بالکل یہ کیا حرام ہے، اور اطاعت اللہ کے حکم کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ کہ جب تک کوئی امیر شریعت کے خلاف حکم نہ دے اس وقت تک اللہ کے رسول کے اور اللہ کے حکم کے تحت اس کی اطاعت جائز ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے باپ، شیطان کی تم یہ کہ اطاعت مت کرنا. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا یہ نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے پیارے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم کو رحمان کے طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہو. اس لیے کہ جب تم شیطان کے ساتھی بنو گے تو وہ رحمان کا جو عذاب آئے گا وہ تو تم اس سے محفوظ نہیں رہو گے. قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. تو اس کے جواب میں ان کے والد نے کہا، کیا تم اعراض کرتے ہو میرے معبودوں سے اے ابراہیم کہ کیا تم میرے معبودوں سے
پھر گیا ہے، اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، وہجرنی ملیا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے حسن سلوک کو نہیں چھوڑا۔ باپ اگر مشرک ہے تو بھی اسلام حسن سلوک کی اجازت دیتا ہے، اچھے اخلاق کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، تو بھائی کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والدین اگر مشرک بھی ہیں تو ان پر ایک تبلیغ کرنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایک جو بات ہے ساستغفر لک ربی، میں میرے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے رخصت ہوتے وقت یہ ایک وعدہ کیا اور وعدہ کر کے نکلے، اور ایک جگہ دعا بھی مانگی، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کی مغفرت کر، بے شک وہ گمراہ میں سے ہے۔ اور ایک جگہ دعا کے الفاظ اس طرح بھی ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو میری مغفرت فرما اور میرے والد کی مغفرت فرما اور ایمان والوں کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس کے بعد وہ چونکہ اس وعدے کے تحت آپ نے دعا مانگی، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے والد کا ٹھکانہ بتلایا تو پھر آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی مگر وہ تو ان کا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا۔ فَلَمَّا تَبَرَّأَ مِنْهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، بس جب ان کے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے براءت ظاہر کی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم اپنے رب کی طرف بہت رجوع ہونے والا اور بہت صبر کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتى تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبی لاستغفرن لک۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ تم کہ حضرت ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونِ عمل ہے، چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہیں، اور کہا کہ ان کی تمام باتیں تمہارے لیے نمونِ عمل ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت محمدی کے تحت داخل کر دیا۔ لیکن ان کا وہ قول جو اپنے آپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لاستغفرن لک الا قول ابراہیم لأبی لاستغفرن لک، کہ میں ضرور تیرے لیے استغفار کروں گا، ان کا وہ قول تمہارے لیے عمل کا نمونہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا کوئی رشتہ دار اگر مشرک ہے تو اس کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہ ابو طالب کے لیے اس کے دعائے مغفرت کر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، کہا ما کان للنبی والذین
آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ پیغمبر کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ مشرکین کے لیے استغفار کرے اس بات کے معلوم ہونے کے بعد کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی یہی بات کہی کہ اور کہا کہ بے شک کہ تجھ پر سلامتی ہو اور میں تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، بے شک وہ میرے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے پھر مغفرت کی دعا نہیں مانگی، جیسا کہ سورہ یونس کی جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے نے یہ کیا ابھی پڑھی، اما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا ان موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی جب اپنے والد سے رخصت ہوتے وقت کہا کہ میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی چھوڑتا ہوں جن کو تم نے اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے، اور میں میرا رب کو پکارتا ہوں، ان قریب میرا رب، میں اپنے رب کو پکاروں گا اور میں محروم نہیں ہوں گا، میری مراد وہاں سے پوری ہوگی۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، میں اپنے رب کو پکار کر کے محروم نہیں ہوں گا، میری مراد اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور جو غیر اللہ کو جن لوگوں نے معبود بنایا تھا ان کو بھی چھوڑ دیا اور ان لوگوں سے الگ ہو گئے، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق اور یعقوب، کلن جعلنا نبیا وکلن جعلنا نبیا، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو ہمارے رحمت سے دیا، یعنی ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو ہم نے سچی ناموری عطا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہے جو ایسے مصیبت کے وقت مدد کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیسی مصیبت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام جو آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے وقت اسماعیل اور اسحاق دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں میرے رب کی طرف آ رہا ہوں اور عنقریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے بشارت دی ان کو ایک صبر والے لڑکے کی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس سے مراد ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سے جو اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے ہیں، اور وہ دوسرے بیٹے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی کلام پاک سے صرف 2 بیٹوں کا ثبوت ہے، اور طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کے 13 بیٹے اور 4 بیویاں ہیں۔ بہرحال تو معلوم ہوا کہ الہ وہی ہے جو مطلب اولاد دے سکے اور مصیبت کے وقت بھی اولاد دے۔ یہ پوری آیات میں غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے جو ایسے مصیبت کے وقت مدد کرے اور دل کو مضبوط رکھے، جیسے اصحاب کہف کا دل کو مضبوط رکھا، توحید پر دل کو مضبوط رکھا۔ کیسے کیسے آفات آ رہے ہیں،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن دل کے اندر استقامت ہے۔ تو اس تمام آیات پر غور کیجئے کہ الہ وہی ہے جو قلب کو مطمئن کرے، قلب کو مضبوط کرے، جیسے اصحاب کہف کا بھی دل مضبوط کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دل مضبوط کیا۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے تب بھی آپ کا دل مضبوط ہے، کود پڑا آتش نمرود میں بے خوف و خطر عشق، عقلِ محو تماشائے لب بام ابی۔ اور اسی لیے مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، قلب کتنا مطمئن ہے۔ اور یہ بات ہم آپ کو بتلا چکے ہیں، جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا زمین پر ایک ہی وہ توحید پرست تھا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور آپ نے دعا بھی مانگی، اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک، اے اللہ تو اکیلا ہے اور میں زمین پہ میں اکیلا ہوں جو تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ایمان دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے پوچھتے ہیں اور فرشتوں کے اندر ہلچل مچتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ میرا بندہ چاہے تو مدد کرو۔ تو اس وقت جو بھی فرشتہ اگر پوچھتا ہے تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ ہیں، علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میری حالت کا علم ہے، میرے سوال سے بے نیاز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، حسبی اللہ۔ اور اس کے بعد آپ اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں تو بھی آپ مطمئن نہیں، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے، اور یہ کہ نیک اور صالح اولاد سے نوازتا ہے۔ تو یہ الہ کی شان ہے جو مصیبت کے وقت بھی توحید پر قلب کو جمائے، اور یہ کہ اولاد جیسی چیز کو عطا کرے، یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آسمان اور زمین سب اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں چیزیں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ بے شک وہ بہت علم والا ہے اور یہ کہ قوت والا ہے، کہ اولاد کا دینا نہ دینا اس کے اختیار میں، وہ اگر چاہے تو صرف بیٹے دے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے ہی، اور اگر وہ چاہے تو صرف بیٹیاں دے گا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دیا، اور اگر چاہے تو دونوں دے، جیسے حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا اور بیٹی دونوں دیا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے بیٹے زندہ نہیں رہے، اور اگر چاہے تو وہ بانجھ رکھے اور بے اولاد بھی رکھے، جیسا حضرت یحییٰ علیہ السلام بے اولاد تھے اور عیسیٰ علیہ السلام بے اولاد تھے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہے جو ایسے مصیبت کے وقت آدمی کی مدد کرے۔ یہ سورہ مریم کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے بعد دوسری جو آیت ہے جہاں پر الہ کا ذکر ہے وہ آیت نمبر 81 ہے، لیکن اس کو تلاوت کرنے کے لیے اس سے پہلے والی آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔
کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کافر کو مال اور اولاد سے نوازتے ہیں تو اس کے اوپر بہت اکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور یہ کہ اولاد والا ہوں. یعنی تم مجھ کو کتنا ہی کافر کہو، گمراہ کہو اور کہتے رہو اور یہ کہ عذاب الہی سے ڈراتے رہو، مگر میں آج تم سے زیادہ اچھی حالت میں ہوں اور آئندہ بھی مجھ پر رحمتوں کی بارش ہوگی. اس لیے تم میری دولت دیکھو، میری وجاہت دیکھو، میری ریاست دیکھو اور میرے نامور بیٹوں کو دیکھو اور میری زندگی میں آخر تمہیں یہ آثار کہاں نظر آتے ہیں. اور اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے تھے کہ تم مجھے گمراہ کہتے ہو، تم مجھے کافر کہتے ہو، تم مجھے مغضوب علیہم کہتے ہو، ظالم کہتے ہو. میں کہاں خدا کا مغضوب ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا میں مغضوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی اولاد سے کیوں نوازتا، اتنے کثیر مال سے کیوں نوازتا؟ یہ کسی ایک شخص کے خیالات نہیں تھے، بلکہ کفار مکہ کا ہر شیخ اور سردار اسی خبت میں مبتلا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا کہ ان کان ذا مال و بنین، یعنی یہ مطلب ہے کہ اگرچہ یہ مال والا ہے، اولاد والا ہے، یعنی اس کے پاس مال اور اولاد کی کوئی یہ نہیں ہے. چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اس کی برائی بیان کر کے کہا ان کان ذا مال و بنین، اگرچہ مال والا ہے، اولاد والا ہے. کفار کو یہی ظام تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اطلع الغیب، کیا یہ غیب کے اوپر مطلع ہو گیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے. نمد له من العذاب مدا، اور اس کے لیے سزا میں ہم اور زیادہ اضافہ کریں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا، اور جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا وہ یہ ذکر کر رہا ہے، یہ سب ہمارے پاس آ جائے گا، یعنی ہم اس کے وارث بن جائیں گے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یہاں وارث کے معنی ہے مالک، یعنی ہم تو اس کے حقیقی مالک ہیں. یہ ٹیمپروری ہم نے اس کو اگر مالک بنایا ہے، وہ سب چیزیں ہمارے قبضے میں آ جائیں گی، یعنی جو مال اس کے قبضے میں ہے وہ مال آ جائے گا، اور جو اولاد اس کے تحت ہے وہ ہے، اس کے اوپر بھی یہ کیا ہمارا کنٹرول ہے. وَاتَّخَذُوا مِن، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ نہ مال کام آئے گا، نہ ایک اولاد کام آئے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، نہ اس کے مال کام آیا، نہ اس نے جو کمایا وہ کام آیا. اس کی اولاد بھی اسلام قبول کیا. سیصلی نارا ذات لہب، اور یہ کہ شعلے والی جہنم کے اندر وہ اس کو پہنچ جائے گا. واتخذوا من دون اللہ آلیۃ لیکون لہم عزا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ اور دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کی پشتیبان بنے، مگر کوئی پشتیبان نہیں ہوگا. سیکفرون بعبادتہم، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے. ویکونون علیہم ضدا، اور الٹے ان کی مخالفت کریں گے. یعنی اصل میں یہاں پر لفظ عزا استعمال ہوا ہے اس لیے کہ وہ ان کے لیے سبب عزت تھی، اور مگر عزت سے مراد یہ کہ عربی زبان میں کسی شخص کا ایسا طاقتور اور زبردست ہونا کہ اس پر کوئی ہاتھ ڈال نہ سکے.
ایک شخص کا دوسرے شخص کے لیے سبب عزت بننا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس کی حمایت پر ہے، جس کی وجہ سے اس کا کوئی مخالف اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ بہرحال تو یہ جس کے اوپر یہ عزت تھے اور جس غیر اللہ کی یہ عبادت کر کے جس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، وہی ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ تو معلوم ہوا یہ تمام آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے جو ہر چیز کو جاننے والا، اور الہ وہی ہے جو مطلب عذاب دے تو اس کے عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ اب آئیے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ طٰہٰ جو سورہ مریم کے بعد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے طٰہٰ۔ اس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، طٰہٰ۔ لیکن یاسین اور طٰہٰ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال کا مشہور شعر ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بہرحال سورۃ طٰہٰ کے اندر 5 آیتیں ہیں جس میں الہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 8 اور 14، اس کے بعد یہ کیا 88 اور 97 98۔ یہ 8 اور 14 چونکہ سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں ہیں اور ہم وہ پوری آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ سورۃ طٰہٰ کے شروع کی آیتوں کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ سورت یہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اتر چکی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا یہ بہترین سبب بنی ہے، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، چونکہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ اپنے بتوں سے محبت رکھنے والے زمانے جاہلیت میں اور بت پرستی پر عمل کرنے والے وہ ایک کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت پرستی نہیں کی زمانے جاہلیت میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بت پرستی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ کم عمر میں اسلام قبول کیا، صرف 10 سال کی عمر تھی۔ سب سے زیادہ بت پرستی پر عمل کرنے والے یہ چاروں خلفاء میں اور زمانے جاہلیت کے اندر بت پرستی اختیار کرنے والے اور بتوں سے محبت رکھنے والے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی بتوں کی محبت کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ چلو آج یہ کہ عرب کے اندر تو ایک دفعہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے پورے مکہ المکرمہ کے سکون کو اور چین کو ختم کر دیا ہے، تو ایک بار خود تلوار لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ختم کرنے کے لیے آپ کا سر
قلم کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. اس وقت آپ یہ بھی سوچتے ہیں، یعنی اس سے پہلے آپ نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا، اس سے پہلے یعنی یہ ارادے سے کچھ دن پہلے جب آپ دورے کشمکش کے اندر مبتلا تھے اور آپ کی بہن بھی اسلام قبول کر چکی تھی، آپ کے ایک بھائی بھی اسلام قبول کر چکے تھے جو زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ انہوں نے ان کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے پناہ بھی کیا، کہا کہ دیکھو بنو عبد مناف تم کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا زمانے جاہلیت میں کہ اگر بنو عبد مناف مجھے قتل کر دیں گے مگر میری ایک شخص کی وجہ سے اگر محمد کا خاتمہ نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ کیا ہو جائے گا تو سارا مکہ سکون سے رہ جائے گا. تو اس حد تک آپ کے اندر بت پرستی کی محبت تھی، اور اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا زبردست بنایا کہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہو گئے، اور بت پرستی سے ایسی نفرت ہوئی کہ خود اپنے دور خلافت کے اندر جب حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں تو اس وقت آپ کے زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، یا حجر انی عالم انکا حجر لا تنفع ولا تذر فواللہ ما رأیت لی یقبلک ما تقبلت لک ابدا فواللہ ما رأیت یقبلک لما تقبلتک ابدا. اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو بے شک تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہیں لیتا. تو بہرحال یہ آیتیں چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی ہیں، اور اس لیے اور آپ کو معلوم ہے کہ جس آیت کے اندر الہ کا ذکر آتا ہے اس کے آگے پیچھے کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کہ یہ آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہی ہیں. ہم آپ کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں چونکہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنی ہے. بعد میں کیا ہوا یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ چلو آج محمد کا ہی پورا سر قلم کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بدترین عمل تھا آپ کا اور بدترین ارادہ تھا، اور ایسے برے ارادے سے آپ نکلے. راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو کہا بنو عبد مناف چھوڑیں گے نہیں، ذرا پہلے اپنے بہن کی تو خبر لو کہ فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں. وہ آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے آئے گھر کی طرف. تو اس اتفاق سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھا رہے تھے. اور یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ جیسے دروازے پر دستک دیتے ہیں، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپایا جاتا ہے اور اوراق کلام کو چھپایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ آتے ہیں اور یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو اور اپنی بہنوی کو خوب مارتے ہیں، اور بہنوی کو خوب مارنے کے بعد بہن جب چھڑانے کے لیے آتی ہے تو ان کی بھی خبر لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بھی آخر خطاب کی بیٹی تھی، عمر کی بہن تھی، کہتی ہے ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، جو جی میں آئے کر لو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل پسیج جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا کیا پڑھ رہی تھی وہ بتاؤ. تو آخر یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کروایا جاتا ہے، اور یعنی ان کی بہن کہتی ہے کہ تو ناپاک ہے، تو چھو نہیں سکتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے غسل کرتے ہیں، بعد میں کلام پاک کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد دل پسیج جاتا ہے. تو وہی عمر کے اندر یہ انقلاب ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو میں اسلام قبول کرنے کے لیے. تو پھر آخر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود ہیں، اور اس وقت جا کر اسلام قبول کر لیتے ہیں.
تو چونکہ یہ آیتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انقلاب کا سبب بنی ہیں، اس لیے وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ طٰہٰ، اس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ہم نے یہ کلام پاک نہیں اتارا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک یاد دہانی کی چیز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، استوا علی العرش کے بارے میں ابھی ہم آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اللہ ہی کے قبضے میں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم چاہے اللہ کو بلند آواز سے پکارو، وہ تو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور چپکے سے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے پکارو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے لیے بہترین نام ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبِدُوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، تم اس کو جس نام سے پکارو اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی معلوم ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کلام پاک میں سب سے زیادہ ذکر کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ تم موسیٰ جیسے کمزور پیغمبر نہیں ہو، ان کا اور تمہارا دشمن فرعون جیسا طاقتور بھی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیا تو تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے کہ جب اس نے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے یہ آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے یہ آج انگارے لے آؤ یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ان کو پکارا گیا ہے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ میں تو تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دو، تو وادی مقدس کے اندر ہے۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے چن لیا ہے تم کو، اور سنو جو کچھ تم پر وحی بھیجی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، پس میری عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دار ارقم مجھے لے چلو۔ ان تمام آیات پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ وہی ہے جو کلام پاک اتارے، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اور جو عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے، جو آسمان اور زمین اور تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا، اور سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کو بھی جاننے والا، اور یہ کہ الہ وہی ہے جس کے لیے بہترین نام ہے، اور یہ کہ الہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کا مقام یہ کہ عطا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی نشست میں سورہ طٰہٰ کی اور بھی آیتیں پڑھیں گے۔ تو آپ کے سامنے جیسا کہ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس نشست کا مقصد یہ ہے، اور یہ درس قرآن کا یہ مقصد ہے کہ
آپ روز ایک رکوع معنی کے ساتھ پڑھیں اور اپنی ماں بہنوں کو سنائیں سمجھائیں، اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دے، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دے۔ روز ایک رکوع ترجمے سے پڑھنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ پورے کلام پاک میں 540 رکوع ہیں۔ اگر آپ ایک رکوع بھی روزانہ پڑھیں گے تو 1.5 سال میں پورا کلام پاک ہو جائے گا، اور اگر روزانہ 5 آیتیں پڑھیں گے تو 4-5 سال کے اندر آپ کا کلام پاک پورا ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے، تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ کیا حدیث رسول سے آپ کی زندگی کے اندر یہ کہ انقلاب برپا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔